الحمد لله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسولك النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ایک بک انگریز بنائی، ایک بک انگریز بنائی، تے دوجی بک دا نام قرآن ہے۔ او ایک بک وچ غرق ہے دنیا ساری، تے دوجی بک تو دور انسان او ایک بک وچ بک نہیں غیرت دی، تے دوجی بک وچ مقصد انسان او فیس بک نہیں اوتھے کم آنا، جتھے کم آنا قرآن ہے۔ تمام احباب آواز بلند عبادت کی نیت سے ذوق شوق سے نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ سارے غصے چ بیٹھے ہو یار، آکھو سبحان اللہ۔ تسی ٹینشن نہ لو، میری اوڑ برادری نال بڑی پرانی یاری ہے، آکھو سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ انشاءاللہ جو آپ کی اوڑ برادری جدے میں بیٹھی ہے نا، یہ میں نومبر 21 کو جاؤں گا عمرے پہ، یہ آپ کی اوڑ برادری جدے میں بھی میرا بیان ہے، کہو سبحان اللہ۔ تے نہیں تو میں تو تھوڑا جا کے حال دساں گا بھی چوک منڈے والے جڑی تھوڑی اوڑ برادری وہ آکھو سبحان اللہ ہے۔ جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر ادھر، ایسے تو نہیں ہے نا؟ قریب قریب آ جائیں ماشاءاللہ، بچے پیچھے بیٹھے رہیں، بڑے میرے سامنے آ جائیں۔ آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں آگے آنے کو؟ رکی ہو گیا، پھر آ جاؤ یار، جڑا اگے آئے گا وہ لاٹری نکلے گی، آ جاؤ آکھو سبحان اللہ۔ ہوں تے سارے ہی آؤ گے، مرضی ہے تہاڈی، آ جاؤ یار، اگے آ جاؤ، آ جاؤ ماشاءاللہ، خالی یہ جیکٹ یار ہے تسی بھرنی ہے انشاءاللہ۔
آ جائیں ادھر آ جائیں میرے سامنے نا، مجھے پتہ ہے یار یہ آپ کو سورج تنگ کر رہا ہے۔ اللہ قبول ہیں، کیوں لاٹری کیوں نہیں؟ اللہ دے دے گا نا، کوئی ضروری تو نہیں ہے دوسرے طریقے سے ہو۔ اچھا ذہن رکھو نا، کہو سبحان اللہ، اچھا ذہن رکھو نا، اللہ دے سکتا ہے، کیوں نہیں دے سکتا جی، کہو سبحان اللہ۔ مولویوں دی بھی تو لاٹریاں نکل رہی ہیں نا، کہو سبحان اللہ، اللہ دے گا نا، آپ اچھی امید رکھیں نا، بھی اچھی لاٹری ہو۔ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے، تے اللہ تانوں اونچی آمین آکھن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ او میرا بھائی تھلے دیکھ رہے ماشاءاللہ، میرے ال ویکھو میں اتنا کوڑا تے نہیں، آکھو سبحان اللہ۔ یا اللہ جڑا جتنا اونچی زور لا کے، ٹل لا کے، شرم نو لا کے سبحان اللہ کے، ہر سال انہوں مکہ بھی دکھا تے مدینہ بھی دکھا۔ مرضی یاروں تو سب بولو نہ بولو، ساڈا ایمان اور عقیدہ جتے اللہ تے اودے رسول دا ذکر ہو رہے ہوئے، اس محفل وچ بیٹھ کے جڑی دعا منگو اللہ قبول فرماندے۔ تے یہی دعا جڑی میں ہن منگ رہا نا، ربیع الاول ایک محفل میں یہی میں نے دعا مانگی، سامنے میرے قرآن پڑھا ہے۔ صبح مجھے مولانا صاحب کی کال ہے، اس نے کہا ربانی صاحب اسی نیت سے ہم نے سبحان اللہ اونچی کہی ہے جس نیت سے آپ نے کہلوائی ہے۔ جیسے ہی بستر پہ جا کے سوئے ہیں، اللہ نے خواب میں آمنہ کے لال کا دیدار بھی نصیب فرمایا، خواب میں حضور کے پیچھے نماز بھی نصیب فرما دے۔ بس میں وہی دعا مانگنے لگا ہوں، کیا پتہ قبولیت کی گھڑی ہو، بڑا خوش قسمت خوش نصیب ہوگا جو بولے گا یا اللہ جڑا اس کو بھی اچھی زور لا کے، ٹل لا کے، شرم نو لا کے، متھے تو وٹ ختم کر کے، گوڑے شوڑے چھٹ کے، گوڑیاں تو ہاتھ چا کے، تے دوویں ہاتھ چا کے مسکرا کے سبحان اللہ کے آج ہی رات اپنے محبوب دا دیدار نصیب فرما۔ لالچ تو بغیر تک ہم چلتا ہی نہیں نا، ہیں ہن لالچ تو بغیر بولو ذرا سبحان اللہ۔ ہن تھوڑا حالے مزاج ملے، حالے بھی نا میرے چس دی جے سبحان اللہ اوویں نہیں ہے، انشاءاللہ سبحان اللہ آ جائے گی۔ مجھ سے پہلے استاد مکرم مولانا عبدالحمید صاحب خطاب فرما رہے تو ماشاءاللہ ساڈے بزرگ ہیں، انہاں تانوں کی کہنا ہے، آکھو سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے خطیب اسلام حضرت مولانا عبدالمجید قاسمی صاحب، اور اسی طرح ثنا خان مصطفیٰ برادر مکرم ملک حنیف شہد محمود کوٹی صاحب آپ کو اپنا خطاب بھی جو سنا چکے ہیں، نعتیہ کلام سنا چکے ہیں، اللہ ان سب کے کلام کو قبول فرمائے، بھائی اقبال صاحب کی اس محفل کو قبول فرمائے، کہ اللہ توڑا آنا بھی اپنی بارگاہ قبول فرمائے، اچھی آمین کہہ دیں۔ میں سچی بات ہے، موضوع میں نے آپ کو سنانا تھا، آپ نے زندگی میں کبھی نہیں سنا ہوگا وہ موضوع، لیکن بہرحال جی میں تسی سست بیٹھے ہو نا، ایویں موضوع بالکل نہیں سننا، پھر جدوں آواں گے نا تو اور سناواں گے۔ پہلے آپ مولانا صاحب بیان کر رہے تھے، استاد بتا رہے تھے بھی پورے قرآن سے آپ کو سنائیں گے، وہ میرا موضوع ہے الحمدللہ، پورے ملک میں نے وہ سنایا ہے کہ قرآن کے ہر پارے سے حضور کی شان، کہو سبحان اللہ۔ 30 پارے ہیں قرآن کے، آپ یوٹیوب پہ مولانا سمیع اللہ ربانی لکھیں گے، اس پہ انشاءاللہ آ جائے گا، میرے چینل پہ وہ بیان موجود ہے کہ قرآن کے ہر پارے سے حضور کی شان۔ یہ جو میں نے آج موضوع عرض کرنا تھا، جو اب نہیں کرنا، آخو سبحان اللہ۔ مولوی بھی زد لا سکتے نا، آخو سبحان اللہ۔ جدو مولوی زد لاوے کام بڑا خراب ہو جاتا ہے۔ ایک مولوی صاحب تھا، اس کو تنخواہ نہیں دیتے تھے، سبحان اللہ۔ مولوی صاحب کو تنخواہ نہیں دیتے تھے، وہ مولوی صاحب بڑا پریشان نے کہ یار تنخواہ ہی نہیں دیندے، وہ چھٹی کر گیا۔ اگلا مولوی آیا، اس نے جانے سے پہلے کہا میری بات سن، 4 مہینے میں ان کی مسجد میں رہا ہوں، 1 روپیہ بھی انہوں نے تنخواہ نہیں دی، یہ تنخواہ نہیں دیتے، اور کہ کوئی گل نہیں، انہاں دا علاج ہے میرے کو۔ اس نے پورا مہینہ نمازیں پڑھائیں، پورے مہینے کے بعد اس نے کہا بھائی تنخواہ دو یار، میری بچی ہیں بیوی ہیں یار، تھوڑا معاملات چلانے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی تنخواہ نہیں، نماز پڑھانی ہے بس، ویسے اللہ کے رضا کے لیے پڑھو، تنخواہ کری چاہیے۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، پھر میں بھی تنوں ساری نمازاں بغیر وضو دے پڑھائیاں، نہ کو سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، مولوی جب بگڑ جائے تو پھر کام خراب ہو جاتا ہے، اس لیے کوشش کیا کریں کہ مولوی کو راضی رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کے علم میں عمل میں برکتیں دے۔ جو میں نے سچی آج موضوع سنانا تھا وہ تھا قرآن کے ہر پارے سے حضور کی شان، وہ آپ دیکھ لیں گے۔ آج جو یہ میں نے اسی جمعے بیان کیا، اسی جمعے میں نے یہ موضوع بنایا ہے، آج تک کسی دیوبندی بریلوی اہل حدیث مولوی نے یہ موضوع نہیں بنایا۔
وہ اور بات ہے علاقے کے مولوی کو ویسے ہی ہولا ہوں دے آگو سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو میں نے جو موضوع عرض کرنا تھا، قرآن میں 30 پارے ہیں، 555 رکوعیں، 6666 آیتیں ہیں اور 114 صورتیں ہیں. جو میں نے آپ کو موضوع سنانا تھا، قرآن کی 114 صورتوں سے حضور کی شان سنانی تھی. کہو سبحان اللہ. لیکن وہ انشاءاللہ پھر کبھی سنائیں گے. اب ذرا اس والی تنوں ٹرکانا ہے. آنکھوں سبحان اللہ. جتنی دیر تک سبحان اللہ نہیں آئے گی نا، میں میں ٹرکا ہی رہنا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر میں ناصر مدنی بن کے لطیفے سنا کے لگا ویسا. آنکھوں سبحان اللہ. بتا دو بھائی لطیفے سننے ہیں تو ہمیں مولویوں کو بڑے لطیفے آتے ہیں، لطیفے سنا دیتے ہیں. تقریر سننی ہے تو پھر اونچی آنکھوں سبحان اللہ. میرا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ میرا اور آپ کا فائدہ نہ میرا اور آپ کا بھائی اتنا سوچ سکتا ہے، نہ بہن اتنا سوچ سکتی ہے، نہ میرے اور آپ کے رشتہ دار اتنا سوچ سکتے ہیں، نہ میری اور آپ کی بیوی اتنا سوچ سکتی ہے، نہ میرا اور آپ کا امام میرا اور آپ کا اتنا فائدہ سوچ سکتا ہے، نہ میرا اور آپ کا فائدہ میرا اور آپ کا پیر و مرشد اتنا سوچ سکتا ہے جتنا فائدہ میرا اور آپ کا آمنہ کے لال نے سوچا ہے. حضور سے زیادہ مینو تیرے نال پیار ہو رہے. آقا سبحان اللہ. ہو گیا تو میں اتنے آ جاؤں گا، ہے نا جی. حضور نے میرا اور آپ کا فائدہ ہی سوچا، نقصان ہے؟ بولو بولو. حضور نے میرا اور آپ کا فائدہ سوچا ہے، نقصان ہے؟ نہیں سوچا. جس کا عقیدہ وہی بولے. حضور نے میرا اور آپ کا فائدہ سوچا ہے، نقصان ہے؟ نہیں سوچا. یارا یہ تو وہ نبی اردو میں تقریر کرے سرائکی میں. جو سرائکی والے ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کرو. جو اردو میں کہتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کرو. اردو والے زیادہ نہیں. آخو سبحان اللہ. ایسا اردو اچ کریں گے انشاءاللہ. جے اردو اچ بھی تسی نہ بولے پھر آپ انشاءاللہ پشتو میں کریں گے. کہو سبحان اللہ. آپ کا میرا آپ کا فائدہ حضور سے زیادہ کوئی نہیں سوچتا. اللہ کی قسم یہ تو وہ نبی ہے جس نے کافروں کا نقصان ہی نہیں سوچا، بھلا اپنی امت کا کیسے نقصان سوچ سکتے ہیں. جب یہی عقیدہ ہے کہ حضور نے میرا اور آپ کا فائدہ سوچا، نقصان نہیں سوچا، تو پھر میں نے جو آج موضوع عرض کرنا ہے کہ دل مننے یا نہ مننے، سمجھ آئے یا نہ آئے، مننی مصطفیٰ دی. آنکھوں سبحان اللہ. ماننی بولو بولو. ماننی کس کی ہے؟ ماننی مصطفیٰ کی ہے. کیونکہ حضور کی ماننے میں ہی میری اور آپ کی خیر ہے. آقا نے میرا اور آپ کا نقصان تو سوچا ہی نہیں ہے. اور اللہ کا قرآن بھی یہی کہتا ہے. فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. دنیا والوں دل مننے یا نہ مننے، ماننی مصطفیٰ کی ہے. اگر اللہ کے محبوب کی مان کے چلو گے، اللہ کی قسم میرے رب کی مدد اور نصرت اپنی آنکھوں سے اترتے ہوئے دیکھو گے. اگر نہیں یقین آتا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے صحابی ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے ایک دن بڑی بھوک لگی ہوئی تھی. اب بڑی شدت کی بھوک لگی ہوئی ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں مسجد نبوی میں ایک دودھ کا پیالہ آیا. مجھے دودھ کا پیالہ دیا آدمی نے. میں بڑا ہی خوش ہوں. یارا دودھ کا ایک پیالہ ہے اور کوئی نہیں ہے مسجد نبوی میں. مجھے بھوک بھی بڑی لگی ہوئی ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بڑا خوش ہو گیا. اللہ اکبر. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں وہ دودھ کا پیالہ لے کر اللہ کے محبوب کے پاس آیا. میں دل بڑا خوش ہوں. بھوک بھی لگی ہوئی ہے، پیالہ بھی دودھ کا آ گیا. لیکن آقا نے فرمایا ابو ہریرہ جا میرے سارے صحابہ کو بلا کے لے آ. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں سارے صحابہ کو بلا کے لے آیا. اللہ کے محبوب نے فرمایا ابو ہریرہ
چل اٹھائے دودھ کا پیالہ، ان سارے صحابہ کو دودھ پلا، اور چوک سرور شہید کی اوٹ برادری والو، اور بتانا کتنا بڑا پیالہ ہوگا؟ میرے تیرے ہاں اتنا بڑا پیالہ ہوتا ہے، چلو مدینہ منورہ سعودی عرب مکے کا پیالہ اتنا بڑا لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں پیالے کو بھی دیکھتا ہوں، سامنے کھڑے ہوئے صحابہ کو بھی دیکھتا ہوں، اور دل میں سوچ رہا ہوں یار ابو ہریرہ یہ دودھ کا ایک پیالہ ہے، اتنے صحابہ کھڑے ہوئے، اگر ان میں سے ایک کو دو یہ سارا دودھ کا پیالہ تو اکیلا میں ابو ہریرہ ہی پی جاؤں گا، اتنے صحابہ کو یہ دودھ کیسے پورا آئے گا؟ اگر ایک ایک گھونٹ پیے تب بھی یہ دودھ کا ایک پیالہ پورا نہ ہو۔ لیکن ابو ہریرہ کہتے ہیں آقا نے فرمایا ابو ہریرہ چل اٹھا یہ دودھ کا پیالہ، ان سارے صحابہ کو دودھ پینا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اب میرے دل کی خواہش یہ تھی یہ دودھ کا پیالہ میں پی لوں، مجھے بڑی بھوک لگی ہوئی تھی، لیکن آقا نے فرمایا نہیں نہیں ابو ہریرہ جہاں سارے صحابہ کو دودھ پیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک پیالہ دودھ کا، اتنے صحابہ کھڑے ہوئے، میں وہ دودھ کا پیالہ لے کر پہلے صحابی کے پاس آ گیا، کیوں؟ دل منے یا نہ منے، سمجھ آئے یا نہ آئے، ماننی مصطفیٰ کی ہے۔ ابھی دیکھنا اللہ کی مدد اور نصرت کیسے آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ دودھ کا پیالہ میں نے پہلے صحابی کو دیا، اس نے ہونٹوں پہ رکھا، پہلے نے پیا، دوسرے نے پیا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، دسواں، اور ابو ہریرہ کہتے ہیں 70 صحابہ دودھ پی گئے، اور 70 صحابہ کے بعد اللہ کے محبوب نے میری طرف مسکرا کے دیکھتے ہوئے فرمایا ابو ہریرہ ہن تو بھی پی لے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے جلدی سے دودھ کا پیالہ لیا، مجھے بڑی بھوک لگی ہوئی تھی، میں نے ہونٹوں پہ پیالہ رکھا، اللہ کے محبوب دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے ہونٹوں سے دودھ کا پیالہ ہٹایا، آقا نے پھر مسکراتے ہوئے فرمایا ابو ہریرہ اور پی لے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دوسری دفعہ ہونٹوں پہ پیالہ رکھا، جب دوسری دفعہ ہونٹوں سے پیالہ ہٹایا، آقا نے پھر مسکراتے ہوئے فرمایا ابو ہریرہ اور پی لے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے تیسری دفعہ ہونٹوں پہ پیالہ رکھا، جب تیسری دفعہ ہونٹوں سے پیالہ ہٹایا، آقا نے پھر مسکراتے ہوئے فرمایا ابو ہریرہ اور پی لے۔ ابو ہریرہ کہتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ اب تو اتنا دودھ پیا ہے، حلق تک دودھ ہی دودھ ہے، آقا اب تو جگہ ہی کوئی نہیں رہ گئی، دنیا والوں مجھے ایسا پیر دکھاؤ تو صحیح، مجھے ایسا مرشد دکھاؤ تو صحیح، مجھے ایسا استاد دکھاؤ تو صحیح، مجھے ایسا معتمم دکھاؤ تو صحیح، مجھے ایسا بادشاہ دکھاؤ تو صحیح۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اور 70 صحابہ کا جھوٹا اور میں ابو ہریرہ کا بچا ہوا دودھ سب سے آخر میں آمنہ کے لال نے پیا ہے، سب سے آخر میں۔ پاگل نہیں ہے دنیا، صحابہ 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 کے رٹے لگائے ہوئے ہیں۔ اور دنیا والو میرا تیرا جھوٹا تو میرا تیرا سکا بھائی نہ پیے، میرا تیرا جھوٹا تو میرے تیرے رشتہ دار میری تیری بیوی نہ پیے، صحابہ وہ ہو گئے جن کا جھوٹا رب کا محبوب پی رہا ہے۔ امانی ابو ہریرہ نے مصطفیٰ کی، اللہ نے دودھ کے ایک پیالے میں اتنی برکت رکھ دی ہے، آئے یہی تمہیں اور برادری والا پیغام دے رہا ہوں، دل مننے یا نہ مننے، سمجھ آئے یا نہ آئے، ماننی مصطفیٰ کی ہے۔ اگر اللہ کے محبوب کی مان کے چلو گے، اللہ کی قسم میرے رب کی مدد اور نصرت اپنی آنکھوں سے اترتے ہوئے دیکھو گے۔ اگر ابھی بھی تیرا ایمان اور عقیدہ نہیں بنا، سبحان اللہ کو تو اگلی گل سناوا، اتنی نہیں اچھی بولو سبحان اللہ،
میرے آقا 1500 موضوع میرا یاد رکھنا ہے، میں ایک کو موضوع تے گل کرنی ہے، اے نہیں ہے بھی وہ نہ کوئی مولوی ہوندے نا، وہ مولوی گڈی تے بٹھاندے سیدھا کراچی لے جاندے، آکھو سبحان اللہ۔ با کراچی تو پھر سیدھا لاہور لے گیا، لاہور اور سیدھا پشاور، تے پشاور تو واپس ڈیرہ اسماعیل خان آ کے لا دیتا، آکھو سبحان اللہ۔ آپ ایک کو موضوع تے گل کرنی ہے، بولتے رہو گے ٹھیک ہے، نہیں تے میں بڑا لمبا موضوع ہے، 2.5-3 گھنٹے کا بیان ہے یہ، اگر بولتے رہیں گے تو کرتے رہیں گے، نہیں تو پھر آپ آدھے گھنٹے تقریر مکا جائیں گے، اونچی بولو سبحان اللہ۔ موضوع یاد رکھنا ہے، دل مانے یا نہ مانے، سمجھ آئے یا نہ آئے، ماننی مصطفیٰ کی ہے، اگر اللہ کے محبوب کی مانو گے، اللہ کی قسم میرے رب کی مدد و نصرت اپنی آنکھوں سے اترتے ہوئے دیکھو گے۔ اگر ابھی بھی یقین نہیں، میری طرف دیکھ، میرے آقا 1500 صحابہ کے ساتھ میدان جہاد میں آئے ہوئے ہیں، 1500 صحابہ میرے آقا کے ساتھ ہے، اللہ کے محبوب کے ایک بڑے ہی غریب صحابی اللہ کے محبوب کے قریب ہے، میری طرف دیکھنا، ایسے حضور کے کان کے قریب آ کے کہنے لگے، یا بڑی آہستہ آہستہ آواز سے، بھی کوئی سن ہی نہ لے، آہستہ آہستہ آواز سے کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں نے 5-6 بندوں کا کھانا بنایا ہوا ہے، آقا میں بڑا غریب آدمی ہوں، میری بس اتنی سی ہمت تھی، میں نے 5-6 بندوں کا کھانا بنایا ہے، اللہ کے محبوب آپ بھی آ جائیں، اپنے 5-6 خاص صحابہ کو بھی لے آئے، اللہ کے محبوب نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کو قبول فرمایا، میرے آقا نے دعوت قبول کر کے اپنا چہرہ 1500 صحابہ کی طرف پھیرا، اللہ کے محبوب نے اعلان فرمایا، او میرے 1500 کے 1500 صحابہ، اعلان سن لو، تم سب کی حضرت جابر نے گھر میں روٹی پکائی ہوئی ہے، تم سب کی حضرت جابر نے دعوت کی ہوئی ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میرے قدموں سے زمین نکل گئی، اور یارا میں نے تو 5-6 بندوں کا کھانا بنایا ہے، آقا نے 1500 کو دعوت دے دی ہے، اور چلو 10 بندے ہوتے، 20 ہوتے، 25 ہوتے، 50 ہوتے، میں دائیں بائیں گھر سے پکڑ کے پوری کر لیتا، یہ 1500 کو کہاں سے کھلاؤں گا، یہ 1500 کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ آقا نے تو سب کے لیے اعلان کیا، اللہ اکبر۔ حضرت جابر کہتے ہیں میرا دل کہہ رہا تھا میں حضور سے کہہ دوں یا رسول اللہ یہ 1500 کو کہاں سے کھلاؤں گا، میں تو بڑا غریب آدمی ہوں، میں نے 5-6 آدمیوں کا کھانا بنایا، آپ نے 1500 کو دعوت دے دی، اللہ کے محبوب جابر کہتے ہیں میرا دل کہہ رہا تھا میں حضور سے کہہ دوں، لیکن جابر کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا، کیوں؟ دل مننے یا نہ مننے، سمجھ آئے یا نہ آئے، ماننی مصطفیٰ کی ہے۔ ابھی دیکھنا اللہ کی مدد و نصرت کیسے اترتی ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا، دل مننے یا نہ مننے، سمجھ آئے یا نہ آئے، ماننی مصطفیٰ کی ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں بھی گھر آ گیا، آقا بھی تشریف لے آئے، اللہ کے محبوب نے فرمایا جابر چل دسترخوان لگا، حضرت جابر کہتے ہیں میں نے دسترخوان لگا دیا، اللہ کے محبوب نے فرمایا جابر جا وہ کھانے والا برتن اٹھا کے لے آ، حضرت جابر کہتے ہیں میں وہ کھانے والا برتن اٹھا کے لے آیا، 5-6 بندوں کے کھانے کا برتن ہے، 5-6 بندوں کے کھانے کا برتن ہے، یہ جتنے میں اور آپ بیٹھے ہیں ہر گھر میں 5-6 بندوں کا کھانا پکتا ہے کہ نہیں پکتا؟ دیکھو سجے کھبے جڑا چپ کیتی بیٹھا ہے نا، پکدا ہے کہ نہیں پکدا؟ یار جڑے چپ کیتی بیٹھے تساں سارے مولویاں دی طرح باہروں کھاندے ہو، ہن ویکھو سجے کھبے کون چپ کیتی بیٹھا ہے، انہیں پتہ لگ جائے کیڑا گھروں گھروں کھاندا، آکھو سبحان اللہ۔ 5-6 بندوں کا کھانا پکتا ہے کہ نہیں پکتا؟ باقی سارے باہروں کھاندے وے، آکھو سبحان اللہ۔ بولو یار پکتا ہے کہ نہیں پکتا؟ کتنا بڑا برتن ہوتا ہے بھائی؟ اتنا بڑا لگا لو، چلو یار اتنا بڑا لگا لو، چلو مولویوں کا گھر ہو تو پتیلا لگا لو، بڑے خوش ہوندے مولویوں دے خلاف گل آوے، آکھو سبحان اللہ۔ کتنا بڑا برتن ہو گیا،
اور جابر کہتے ہیں میں وہ برتن لے آیا، 5-6 بندوں کا کھانا ہے، اللہ کے محبوب کے سامنے رکھ دیا۔ میرے آقا نے چمچ اٹھایا، اللہ کے محبوب اپنے ہاتھوں سے سالن ڈال رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا جابر چل دسترخوان پہ رکھ دے سالن۔ حضرت جابر کہتے میں نے سالن دسترخوان پہ رکھا۔ آقا نے فرمایا جابر چل میرے صحابہ کو بلا کے لے آ۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں پہلا قافلہ لے آیا، 5 آدمیوں کا یا 10 آدمیوں کا یا 15 آدمیوں کا، جتنے دسترخوان پہ آتے تھے۔ پہلا قافلہ آیا، کھانا کھا کے اٹھ گیا، حضور ڈالتے جا رہے ہیں، میں دسترخوان پہ رکھتا جا رہا ہوں۔ پہلا قافلہ آیا، کھانا کھا کے اٹھ گیا، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، 8واں، اور جابر کہتے 1500 کے 1500 صحابہ سارے کے سارے کھانا کھا کے اٹھ گئے۔ لیکن جابر کہتے ہیں جب میں نے 5-6 بندوں کے کھانے والے برتن کی طرف دیکھا تے 5-6 بندیاں دا کھانا ہوئے داؤں میں ہی بچیا ہویا ہے۔ اور دنیا والوں مانی جابر نے مصطفیٰ کی، اللہ نے 5-6 بندوں کے کھانے میں اتنی برکت رکھ دی ہے۔ یہی تمہیں پیغام دے رہا ہوں، دل مننے یا نہ مننے، سمجھ آئے یا نہ آئے، مننی مصطفیٰ دیے۔ اگر اللہ کے محبوب کی مان کے چلو گے، اللہ کی قسم میرے رب کی مدد اور نصرت اپنی آنکھوں سے اترتے ہوئے دیکھو گے۔ آپ دکان پہ بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ اسے کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا، جھوٹ بول کے ناپ تول میں کمی کر کے 50,000 منافع کما لو۔ اور دنیا والو جو پیسہ جھوٹ بول کے کماؤ گے، ناپ تول میں کمی کر کے کماؤ گے، کسی کو دھوکہ دے کے کماؤ گے، اور دنیا والوں وہ 50,000 یا 50 لاکھ، اللہ کی قسم میری اور برادری والوں، یہ پیسہ جو میں نے تُنے دھوکے سے کمایا ہے یہ نہیں رہے گا میرے پاس تیرے پاس، اللہ کی قسم نہیں رہے گا میرے تیرے پاس، یہ نکل ہی جائے گا۔ وہ چاہے ہفتے میں نکلے، 2 ہفتے میں نکلے، 3 ہفتے میں نکلے، وہ مہینے میں نکلے، 2 مہینے میں نکلے، کھڑے کھڑے کوئی ڈنگر مر جائے گا، بیٹھے بیٹھے والد کی طبیعت خراب ہوگی، سارا پیسہ ہسپتال میں لگ جائے گا، بیٹھے بیٹھے کوئی کیس نکل آئے گا، کھڑے کھڑے انجن سیز ہو جائے گا، گاڑی چلتے ہوئے ریڈیٹر لیک ہوگا۔ جو پیسہ میں نے تو نے جھوٹ بول کے کمایا، ناپ تول میں کمی کر کے کمایا، کسی کو دھوکہ دے کے کمایا، وہ نکل ہی جائے گا، ہفتے میں نکلے، 2 ہفتے میں، مہینے میں، 2 مہینے میں۔ اور دنیا والوں اگر دنیا میں نہ بھی نکلے، اللہ کی قسم قیامت کے دن تو نکل ہی جائے گا، قیامت کا دن تو نکل جائے گا۔ جو کسی کا میں نے اور آپ نے حق کھایا ہے، قیامت کے دن اتنی دیر تک قدم نہیں ہلا سکیں گے جتنی دیر تک اس کا حق واپس نہیں کریں گے، اور قیامت کے دن پیسے نہیں چلیں گے، جس کا حق کھایا وہ قیامت کے دن گریبان پکڑ کے کھڑا ہوگا، سارے نبی کھڑے ہوں گے، رب کے محبوب کھڑے ہوں گے، اور ساری انسانیت کھڑی ہوگی، برادری کے 5-7 بندے بیٹھے ہوں، میری تیری بےزتی ہو جائے، کتنی ٹینشن ہوتی ہے، کتنے پریشان ہوتے ہیں، تیرے گھر میں پریشانی بنی ہے، 5-6 بندے بیٹھے ہیں اور بات تو کسی کو پتہ نہیں، تیرے ساری رات نیند نہیں آتی، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، گھر میں 5-6 بندے تو بےزتی برداشت نہیں کرتا، جہاں آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک سارے انسان کھڑے ہوں گے، رب کے نبی بھی کھڑے ہوں گے، رب کا محبوب بھی کھڑا ہو، حق لینے والا تیرا گریبان پکڑ کے قیامت کے دن کہے یا اللہ اس نے تو میرے 50 لاکھ کھائے ہیں، اس نے تو میرا 5 لاکھ کھایا، اس نے تو میری زمین پہ ناجائز قبضہ کیا، مجھے تو نہیں پتا تھا اس نے ناپ تول میں کمی کر کے مجھے دیا ہے۔ اس دن پیسہ نہیں چلے گا، پیسہ نہیں چلے گا، اس دن نیکیوں کا سکہ چلے گا۔ اللہ فرمائے گا بے شک تیرا حق ہے، آج پیسے نہیں، جتنی اس کے نام اعمال میں نیکیاں ہیں ساری حساب کر کے اس کو دے دو، اتنا مال کھاؤ، اتنا حق کھاؤ کسی کا کہ قیامت کے دن پلے کچھ بچے تو صحیح۔
یہ نہ ہو میں نے تو نے جس کا حق کھایا قیامت کے دن میری تیری ساری نیکیاں اس کے کھاتے میں چلے جائیں اور میرے تیرے پلے ہی کچھ نہ بچے۔ اتنا تو کرو یار۔ لیکن اللہ کی قسم اگر حضور کی مان کے چلو گے، حضور کے طریقے کے مطابق کاروبار کرو گے، مصطفیٰ کی مان کے معیشت کرو گے، مصطفیٰ کی مان کے منافع 5,000 لوگے، اللہ حضور کے ماننے کی برکت سے 5,000 میں 5,00,000 کی برکت رکھ دے گا۔ کہو سبحان اللہ۔ یہی تو میں پیغام دے رہا ہوں کہ دل مننے یا نہ مننے، ماننی کس کی ہے؟ اچھی بولو، ماننی کس کی ہے؟ ماننی مصطفیٰ کی ہے۔ اگر ابھی بھی تیرا ایمان اور عقیدہ نہیں بنا، آخری گل سنا رہے ہیں تو پھر چھٹی کر دیں۔ اچھی بولو سبحان اللہ۔ 400 نوجوان 2 مہینے کا سفر کر کے اللہ کے محبوب کے پاس آئے اور 400 کہنے لگے آمنہ کے لال، ہم نے 2 مہینے کا سفر کیا ہے، اللہ کے محبوب یہاں مدینے آئے تجارت کاروبار کے لیے نہیں، ہم نے 2 مہینے کا صرف ایک مقصد کے لیے کیا ہے۔ ہمارے سفر کا ایک ہی مقصد ہے، آپ اپنا ہاتھ آگے کریں، ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کر کے کلمہ شہادت پڑھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے ہاتھ بڑھایا اور برادری والا، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں 400 نوجوانوں نے اللہ کے محبوب کے ہاتھ پہ بیعت کر کے کلمہ شہادت پڑھا۔ میرے آقا کا چہرہ خوشی سے چمک رہا ہے، اللہ کے محبوب کے چہرے پہ بڑی خوشی ہے، اور کیوں نہ خوشی ہوتی، اللہ اکبر ہے۔ اللہ کے محبوب سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بتائیں آپ کی زندگی میں سب سے بڑا خوشی کا دن کون سا ہے؟ آقا آپ کی زندگی میں سب سے بڑا غم کا دن کون سا ہے؟ سوال کرنے والے نے سوال تو کیے، لیکن میرے آقا نے جواب ایک عطا فرمایا، آقا آپ کی زندگی میں سب سے بڑا خوشی کا دن کون سا؟ آپ کی زندگی میں سب سے بڑا غم کا دن کون سا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ، اب میں محمد کی زندگی میں سب سے بڑا خوشی کا دن بھی وادی طیب کا دن ہے، میں محمد کی زندگی میں سب سے بڑا غم کا دن بھی وادی طیب کا دن ہے۔ سارے صحابہ غیران یا رسول اللہ ہمیں طیب کا دن غم کا دن تو سمجھ میں آتا ہے، آقا خوشی کا دن سمجھ نہیں آتا۔ جب آپ وادی طیب میں گئے اللہ کی توحید کی دعوت دینے کے لیے، اللہ کے محبوب جب آپ وادی طیب میں پہنچے، ان طیب والوں نے آپ کے پیچھے شرارتی بچوں کو لگا دیا، ان طیب والوں نے نوجوان شرارتی بچوں کے ہاتھوں میں پتھر دے دیے، ان طیب والوں نے نوجوانوں کے ہاتھ میری طرف دیکھنا، میرے آقا وادی طیب میں آئے، نوجوان بچوں کے ہاتھوں میں پتھر ہیں، اللہ کے محبوب طیب کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، نوجوان میرے آقا کو پتھر مار رہے ہیں، اللہ اکبر۔ کوئی پتھر میرے نبی کے سینے پہ لگتا ہے، کوئی پتھر میرے نبی کے پیٹ پہ لگ رہا ہے، کوئی پتھر میرے نبی کے قدموں پہ لگ رہا ہے، کوئی پتھر میرے نبی کے ہاتھوں پہ لگتا ہے، کوئی پتھر میرے نبی کے کندھوں پہ لگتا ہے۔ اور دنیا والوں اگر مجھے تجھے چھری لگے، تلوار لگے، خنجر لگے، میرے تیرے جسم سے فوراً خون نکل آتا ہے، لیکن اگر مجھے تجھے اسی جگہ پہ پتھر لگ جائے فوراً خون نہیں نکلتا، بلکہ تھوڑا سا درد ہوگا جسم میں، پھر دوسرا پتھر اسی جگہ پہ لگے، پھر تھوڑی سی جگہ کالی ہوگی، پھر تیسرا پتھر بھی اسی جگہ پہ لگے، پھر تھوڑی سی جگہ سرخ ہوگی، تھوڑا سا خون نکلے گا، پھر تیسرا پتھر بھی اسی جگہ لگے، اور بار بار ایک ہی جگہ پہ پتھر لگے، تب جا کے میرے تیرے جسم سے خون نکلتا ہے۔ اور اتنے
پتھر مارے طیف والوں نے اللہ کے محبوب کو، میرے آقا کے جسم سے خون جاری ہو گیا، خون چلتے چلتے دنیا والا اللہ کے محبوب کے قدموں میں آیا ہے۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے ایک لعنتی میرے نبی کے پاس آیا وادی تیم میں، اے میری طرف دیکھنا، ایسے اس نے آ کے میرے نبی کو پیچھے سے حضور کو کندھوں سے پکڑا اور زور سے میرے نبی کی کمر میں اپنا گھٹنا مارتا ہے، اللہ کے محبوب زمین پہ گر جاتے ہیں۔ اتنا مارا طیف والوں نے میرے نبی کے خون نکل کے جسم سے اللہ کے محبوب کے نالین جوتے مبارک تک پہنچ گیا۔ اتنا ستایا طیف والوں نے، میرے نبی چل رہے پیچھے سارے طیف کے بچے کہکے لگا رہے ہیں، میرے نبی آگے آگے، سارے طیف کے بچے پتھر مارے۔ اتنا مارا طیف والوں نے میرے نبی کے نالین کے ساتھ خون چپک گیا، میرے نبی کے پاؤں مبارک بھی چپک گئے۔ حضور کہتے ہیں میں محمد کی زندگی میں اور سب سے بڑا غم کا دن وادی طیف کا دن ہے۔ آقا کہتے ہیں میں محمد کی زندگی میں سب سے بڑا خوشی کا دن بھی وادی طیف کا دن ہے۔ آقا سمجھ نہیں آئی، اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ، جب طیف والے میں محمد کو مار رہے تھے، میں چلتے چلتے ایک باغ میں پہنچا، طیف میں وہ باغ آج بھی موجود ہے، انگوروں کا باغ ہے۔ میں جب انگوروں کے باغ میں آیا، ایک نوجوان نے مجھے دیکھا، میں لہو لہان، وہ نوجوان میرے قریب آیا، مجھے اس نے انگوروں کا شربت پیش کیا اور نوجوان مجھے کہنے لگا کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے کہا میرا نام محمد صلی اللہ، میرا نام محمد ہے۔ کہاں سے آئی ہو؟ مکہ سے آیا ہوں۔ کس کے بیٹے ہو؟ عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ کیا قبیلہ کیا قوم ہے؟ قریش قبیلہ ہے۔ اچھا بتاؤ نا، یہ طیف والے آپ کو کیوں مار رہے ہیں؟ یہ کیوں مارتے ہیں طیف والے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا میں نے صرف انہیں ایک ہی پیغام دیا ہے، میں محمد نے صرف ایک بات کہی ہے۔ کیا بات کہی ہے؟ میں نے صرف انہیں کہا ہے کہ کائنات میں کوئی کچھ نہیں کرتا، نہ لات سے کچھ ہوتا ہے، نہ منات سے، نہ عزا سے، کوئی کائنات میں کچھ نہیں کرتا، سب کچھ میرا اللہ کرتا ہے۔ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ یہ جو خاموش بیٹھے ہو نا، یہ گناہ کر کر کے نا، غیبت، چغل خوری، بغض، حسد، کینہ، بد نظری، زنا کر 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 کے نا میرا اور آپ کا دل زنگ آلود ہو گیا۔ اللہ کی قسم ہم قبر پہ بھی کھڑے ہوتے ہیں نا، کوئی فکر نہیں ہوتی، قبر پہ بھی کھڑے ہیں تو میری تیری آنکھوں سے آنسو نہیں آتے، اتنے تو دل کالے ہو گئے یار، اتنے تو دل میرے اور آپ کے سخت ہو گئے، اتنے تو دل سیاہ ہو گئے۔ اتنی اونچی اللہ کے نام کی ضرب لگاؤ کہ میرے تیرے دل کا زنگ دور ہو جائے، نام اعمال رش کے طور ہو جائے، رب کی رحمت کا نزول ہو جائے، اللہ عرش پہ بیٹھ کے مسرور ہو جائے، میرا تیرا دل پر نور ہو جائے کہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ مجھے تجھے اولاد دینے والا کون ہے؟ صرف ہاتھ نہیں لانا، اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون میرا نام خوشی سے لے رہا ہے، کون ابھی سست بیٹھا ہے۔ براہ راست اللہ دیکھ رہا ہے، یہ فرشتے تمہاری ویڈیو بنا رہے ہیں، ساؤنڈ والا بھی کہے گا اللہ کا نام انشاءاللہ، مولوی بھی کہیں گے سٹیج والے، کیونکہ یہ تو اللہ سے بری ذمہ تو نہیں ہے نا، سارے ہم اسی کو ماننے والے ہیں، اس لیے شرم نہیں کرنی، اللہ براہ راست دیکھ رہا ہے کون میرا نام خوشی سے لے رہا ہے، کیڑا ٹرکا رہا ہے، تے کیڑا سستی میں بیٹھا ہے۔ جو سستی میں بیٹھا رہے گا پھر انعام بھی ویسے ہی ملے گا، جو اللہ کا نام بلند لے گا اللہ انعام بھی ایسے بلند عطا فرمائے گا۔ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ مجھے تجھے اولاد دینے والا کون ہے؟ سب کو بیٹے دینے والا کون؟ سب کو بیٹیاں دینے والا کون ہے؟ میری تیری پریشانیوں کو خوشی میں بدلنے والا کون ہے؟ مجھے تجھے بیماری سے صحت دینے والا کون ہے؟ اونچی بولو، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ میرے چہرے پہ دانے، اچھا ٹینشن دی لوڑ ہی نہیں، فلاں دربار پہ چلا جا، آدھا کلو جھاڑو دے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ تجھے کیا مسئلہ؟ مجھے بواسیر ہے،
بس ٹینشن کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ 5 روپے دے دم کیتے چھلے ملے دے نا، وہ تو چھلا پہن لے بس تیری بواسیر ختم ہو جائے گی۔ تجھے کیا مسئلہ ہے؟ مولوی صاحب میرے نصیب اچھے نہیں ہیں، ٹینشن دی ضرورت ہی نہیں، اگر تجھے کہیں سے فیروزہ نگ مل جائے تو وہ فیروزہ نگ پہن لے، تیرے نصیب اچھے ہو جائیں گے۔ تجھے کیا مسئلہ ہے؟ مولوی صاحب میرے گھر میں بڑی غربت ہے، بڑا غریب ہو، صبح کی ہے شام کی کوئی نہیں، یارا ٹینشن کی ضرورت ہی نہیں، اگر تجھے کہیں سے گدڑ سنگی مل جائے، کدی دیکھیے آقا زبان اللہ، تجھے کہیں سے گدڑ سنگی مل جائے، وہ گدڑ سنگی جیب میں رکھ لے تو بڑا امیر ہو جائے گا۔ پوچھو جتنے امیر نے کنے کنے گدڑ سنگی رکھی ہوئی، آقا زبان اللہ، کوئی تھوڑا جا ٹوٹا سانو بھی دے دینا سی بھی امیر ہو جائیے۔ 18 لاکھ کی کرولا گاڑی لیتے ہیں، پیچھے ٹوٹا ہوا جوتا باندھ دیا، یہ کس لیے باندھا ہے جناب؟ گاڑی کو نظریں باندھنی لگے گی۔ 5 کروڑ کی کوٹھی بنائی، اوپر ٹوٹی ہوئی ہانڈی رکھ دی، او بھئی یہ کس لیے رکھی ہے؟ اچھا کر مولوی تجھے کس چیز کا پتہ ہے؟ یہ تو ہانڈی اس لیے رکھی ہے یہاں گھر میں جنات نہیں آئیں گے۔ بچہ پیدا ہو گیا، دروازے پہ پتے لٹکا، ٹالی دے پتے، سفیدے دے پتے، شریں دے پتے، وہ یہ کس لیے لگائے ہیں؟ بچے پہ کسی جننی کا سایہ نہیں ہوگا۔ جب دلہا تیار ہوتا ہے ہاتھ میں چھری یا تلوار دے دیتے ہیں، پتہ نہیں یار اس پر نیچن ویندا پہ یا رن کو مارن ویندا پہ، آکھو سبحان اللہ۔ وہ بھائی اس کے ہاتھ میں چھری تلوار کس لیے دی ہے؟ چپ کر مولوی تجھے کیا پتہ، چپ کر، تو کس لیے دیے بھائی؟ وہ اس کو ہاتھ میں چھری تلوار اس لیے دیے اس دلہے پہ کسی چڑیل کا سایہ نہیں ہوگا۔ تجھے کیا یار میرا بلڈ پریشر بڑا ہائی ہوتا ہے، کبھی لو ہو جاتا ہے، وہ ٹینشن کی بات ہی نہیں۔ سنارے کے پاس جا کالے رنگ کا نگ ملتا ہے، بس وہ تو کالے رنگ کا نگ پہن لے، تیرا بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے۔ تجھے کیا یار مجھے پتھری ہے یار گردے میں یار، وہ ٹینشن کی بات ہی نہیں، سفید رنگ کا نگ ملتا ہے تو وہ پہن لے، تیری پتھری باہر آ جائے گی۔ اور برادری چوک سرور شہید والو، دل پہ ہاتھ رکھ کے میں بڑے سادہ طریقے سے تمہیں اللہ کی ذات سمجھا کے جا رہا ہوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، تیرے نصیب اچھے کرے تو فیروزہ نگ، تجھے امیر بنائے تو گدڑ سنگی، تیرے گھر کی حفاظت کرے تو ٹوٹی ہوئی ہانڈی، تیری گاڑی کی حفاظت کرے تو ٹوٹا ہوا جوتا، تیرے بچوں کی حفاظت کرے تو درخت کے پتے، تیری بواسیر ٹھیک کرے تو 5 روپے کا چھلا، تیرا بلڈ پریشر ٹھیک کرے تو کالا نگ، تیری پتھری ختم کرے تو سفید نگ، تجھے امیر بنائے تو گدڑ سنگی، اور دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا وہ رب بھی کچھ کرتا ہے یا معاذ اللہ اسے فارغ چھوڑ دیا؟ اس کا بھی کوئی کام ہے؟ کتنے شرم کی بات ہے، ماننے پہ آئے ہیں تو ٹوٹے ہوئے جوتے کو مان لیا، ماننے پہ آئے تو منن پہ آئے تو گدڑ سنگی کو مان گی دے، اگر چھوڑنے پہ آئے ہیں تو پیارے رب کو چھوڑ دیا یار۔ میرے تیرے نصیب کون لکھتا ہے؟ جس کا فیروزہ ناگ لکھتا ہے بالکل ہی نہ بولے، جس کے اللہ لکھتا ہے وہ بولے گا۔ میرے تیرے نصیب لکھنے والا کون؟ اونچی بولو۔ بیماری کو صحت میں بدلنے والا کون؟ میرے تیرے گھر کی حفاظت کرنے والا کون؟ میرے تیرے بچوں کی حفاظت کرنے والا کون؟ حضور کہتے ہیں میں نے تو صرف انہیں یہی کہا ہے کہ کوئی کچھ نہیں کرتا، سب کچھ ایک اللہ کرتا ہے۔ بس انہوں نے مارا، مجھے تڑپایا، ستایا، تو وہ نوجوان کہنے لگا اے محمد پریشان نہ ہو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس آپ اپنا ہاتھ آگے کریں، یہ طیف والے مانے یا نہ مانے، آپ اپنا ہاتھ آگے کریں، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے گواہی دیتا ہوں آپ بھی سچے ہیں، آپ کا رب بھی سچا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا عبید اللہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت نصیب فرمائے۔ آخری بات، اچھا کہو سبحان اللہ، پہلے مشورہ کر لو کیا کرنا ہے، کہو سبحان اللہ۔ اللہ میری آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ جتنے بھی بیٹھو بھائی، روزی دینے والا کون ہے؟ جس کا عقیدہ ہے بھائی وہ بولے کون ہے؟
اچھی بولو کون ہے؟ اس کے علاوہ روزی اور کوئی نہیں دے سکتا. اس لیے جب روزی دینی اسی نہیں ہے، کیا ضرورت ہے در در کی دھکے کھانے کی، کیا ضرورت ہے بھاگنے کی. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ کہتا ہے اس زمین پہ جتنے بھی ہیں ان سب سے میں نے رزق کا وعدہ کیا ہے. رزق اللہ کہتا ہے میں نے دینا ہے. اور جب روح قبض ہوتی ہے نا تو فرشتہ قریب آ کے 3 جملے کہتا ہے، تو نے جتنے دنیا میں سانس، بیٹھ جاؤ کہو سبحان اللہ، تو نے جتنے دنیا میں سانس لینے تھے پورے لیے ہیں، جتنا تیرا رزق تھا پورا ہو گیا، جتنے لقمے کھانے تھے، پانی حلق تیرے سے جتنے قطرے اترنے تھے پورے اترے. اس سے پہلے تجھے موت نہیں آ رہی، پوری روزی تجھے ملی ہے، پھر موت آ رہی ہے. پھر میرا تیرا ایمان عقیدہ ہو گیا نا، اتنی دیر تک موت نہیں آ سکتی جتنی دیر تک میری تیری روزی، بولو تو صحیح، مکمل نہ ہو جائے. اتنی دیر تک موت نہیں آئے گی. بس اللہ نے مجھے تجھے اختیار دیا ہے. روزی تو اللہ نے کہا مرنے سے پہلے پہلے تجھے جتنی ملنی ہے نا، تیرے مقدر میں پراڈو ہے، اللہ کہتا ہے پراڈو ملے گی. تیرے مقدر میں مربع زمین ہے، اللہ کہتا ہے ملے گی. تیرے مقدر میں 1 کنال ہے، 2 کنال ہے، 5 کنال ہے، بینک بیلنس ہے، بنگلے ہیں، کوٹھیاں ہیں، زمینیں ہیں، رقمیں، اللہ کہتا ہے ملیں گی. جو تیرے مقدر میں لکھا ہو تجھے ملے گا، اس سے پہلے موت نہیں آئے گی. لیکن اللہ کہتا ہے ایک تجھے میں نے اختیار دیا، جا، روزی میں نہیں دینی ہے لیکن اختیار تجھے دیا ہے، تیری مرضی ہے اسے حلال کر کے کما، تیری مرضی ہے اسے حرام کر کے کما. بس تجھے اختیار، تیری مرضی ہے حلال کر کے کما، تیری مرضی ہے حرام کر کے کما. میرے بھائیو یہ میرا تیرا اختیار ہے. روزی ملنی ہی ملنی ہے، اتنی دیر تک موت نہیں آ سکتی. مرضی تیری حلال کر کے کما، مرضی تیری حرام کر کے کما. امام علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے سفر پہ جا رہے ہیں، ایسے عصر کی نماز کا وقت ہے، نماز کے لیے رکے، گھوڑے سے اترے، سامنے ایک آدمی کو دیکھا، اسے بلایا، بھائی میری بات سن، بس آخری بات توجہ سے سننا، بھائی بات سنو، یہ میرے گھوڑے کا خیال رکھو، اس کے اوپر سامان ہے، یہ اوپر سیٹ ہے، اس کا ذرا خیال رکھنا، میں نماز پڑھ لوں. حضرت علی نے نماز شروع کی، اس بندے نے گھوڑے سے اوپر سیٹ اتاری، نکل گیا. اس دور دا پوڈری ہے، یا کو سبحان اللہ. علی جب نماز پڑھ کے واپس ہے، دیکھا بھی گھوڑا تو کھڑا ہے، اوپر سیٹ نہیں ہے. اب ننگی پشت پہ سفر کیسے کریں، سفر بھی بڑا دور ہے، لمبا سفر کرنا ہے، ساتھ ہی پیچھے شہر ہے. علی نے کہا یارا چلو پیچھے شہر سے نہیں لے لیتے. جب حضرت علی پیچھے شہر میں واپس پہنچے، دکان پہ جب گیا، کیا دیکھا، وہی اپنے والی سیٹ سامنے پڑی ہوئی، اور پوڈری تھا نا ادھر بیچ گیا. آقا سبحان اللہ، سامنے پڑی. حضرت علی نے سیٹ دیکھی، شور نہیں مچا، اوئے میری سیٹ ہے، ابھی چوری ہوئی ہے، یہ کس نے لیے، تو نے کون آیا تھا بیچنے کے لیے، کہاں ہے وہ بندہ، نہیں کوئی شور نہیں مچایا. حضرت علی نے فرمایا بھائی، اپنی والی سیٹ کو دیکھ کے کہا بھائی یہ کتنے کی دو گے؟ اس نے حضرت علی کا چہرہ دیکھا، کہو سبحان اللہ. جڑا اچھی بولے اللہ حضرت علی کے چہرے کی اجرات زیارت نصیب فرمانا. دیکھ کے کہنے لگا علی بڑے اچھے آدمی لگ رہے ہیں. وہ بڑا اچھا دور تھا. ہوں تا مولوی صاحب، مولوی عبد اللہ صاحب، میں سامان گننا ونجا نا، میں چوک اعظم کو، میں کوئی دور کا نہیں ہوں، میں بازاروں ونجا نا سامان گننا، میں دا یار کتنے دا، وہ دن استاد جی ویسے دا 1000 روپے دا وچ نے تو کو 500 دے رہنے پہ. میں دا یار کمال، ادھو ادھ پیسے چھوڑ دیتے، بڑا چنگا بندہ ہے یار. میں گھر گن گیا، میں کہ ہاں بھائی، گھر والی میرے کو پوچھے بھی کتنے دا گن آئے ہو، میں کہ 500 دا. وہ تو بیچاری کبھی بازار آئی نہ، میں کہ 500 دا گنا ہے. وہ کہ اچھا. وہ محلے والی عورتیں آئی نا جب گھر میں، تو انہوں نے پوچھا بھی یہ کتنے کے لے کے ہیں مولوی صاحب، اس نے کہا 500 کے. وہ کہ پرسوں تو 150 دی گنا ہے. کہو سبحان اللہ. وہ اچھا دور تھا بھائی. انہوں نے کہا آپ اچھے آدمی لگ رہے ہیں، میں نے ابھی 4 دینار کے لیے آپ کو 4 کی دے دوں گا. حضرت علی نے 4 دینار نکالے، اسے دیے، اور اپنی سیٹ لی، گھوڑے پہ رکھی. علی نے وہاں کھڑے ہو کے جملہ کہا ہے، اللہ کی قسم اگر وہ آپ کے دل میں اتر گیا، تیری دنیا بھی بن جائے گی، تیری آخرت بھی بن جائے گی. حضرت علی نے وہاں کھڑے ہو کے ایک جملہ کہا، سیٹ پہ رکھ کے نا. حضرت علی نے فرمایا جب میں نے اسے یہ کہا نا کہ میرے گھوڑے کا خیال رکھ، میرے سامان کا خیال رکھ، علی فرماتے میں نے اس وقت دل میں نیت کی تھی کہ یہ میرے گھوڑے کا خیال رکھ رہا ہے، حفاظت کر رہا ہے، چوکیداری کر رہا ہے، میں اتنی دیر نماز پڑھوں گا. تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا یارا اس کو مزدوری دوں گا بھی 4 دینار، اسے 4 دینار دوں گا جو اس نے میرے گھوڑے کی رکھوالی کی، حفاظت کی، جو وقت دیا اس نے میرے گھوڑے کے لیے، سامان کی حفاظت کے لیے. علی کہتے ہیں میں نے نیت کی تھی اسے 4 دینار دوں گا. علی نے وہاں کھڑے ہو کے ایک جملہ کہا کتنا پاگل تھا، ملے تو اسے وہی 4 دینار ہیں پر حرام کر کے کما گیا. میرے بھائی جتنا میرے اور آپ کے مقدر میں رزق لکھا ہے وہ لکھا ہے، اس سے پہلے موت نہیں آئی. اب تمہاری مرضی ہے حلال کر کے کماؤ، تمہاری مرضی ہے حرام کر کے کماؤ. تھوڑا سا حوصلہ کر کے دیکھو، صبر کر کے دیکھو، اللہ سے مانگ کے دیکھو. مولا رزق تو نہیں دینا ہے،
ہمیں حرام کے رزق سے محفوظ فرما، اچھی آمین کہہ دیں۔ یا اللہ رزق حلال نصیب فرما، ہم پریشانی میں ہیں مولا، حرام کی طرف نہیں جا رہے، ایک دفعہ حرام سے روک کے تو دیکھو یار، اللہ کی قسم پھر دیکھو رب کی کیسے مدد آتی ہے۔ پھر کبھی آئے تو انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ آپ کے سامنے مسجد تعمیر ہے، اللہ سب کو اس کا گھر بنانے کی توفیق عطا فرما، اچھی آمین کہہ دیں۔ اور برادری میں نے چوک منڈے میں، آج تو میں آپ کے پاس پہلے آئے ہیں، لیا میں، چوک اعظم میں جتنی اور برادری ہے سارے مجھے جانتے ہیں اچھی طرح، سب کے ہاں میرے بیان ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ جو آپ کے جدے میں اور ہیں اگلے مہینے انشاءاللہ ادھر بھی میرا بیان ہے، کہو سبحان اللہ۔ تو جتنے آپ حضرات یہاں بیٹھے ہیں اللہ نے آپ کو نوازا ہے، رزق دیا ہے، دینے والا بھی وہی ہے، لینے والا بھی ہے۔ جب وہ لینے پہ آتا ہے اللہ کی قسم ایک جھٹکا لگتا ہے، سب کچھ واپس لے لیتا ہے۔ دینے پہ آئے تو ایک جھٹکا لگتا ہے، ایسا لکی ٹائم لگتا ہے، بندے کو اللہ کروڑوں پتی بنا دیتا ہے۔ تو آج اس کے گھر کے لیے اللہ کی قسم اگر دیں گے تو میرا رب ڈبل عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی دے گا آخرت میں بھی دے گا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کی اس اوڈ برادری میں سب سے پہلے میرا کون سا بھائی کھڑا ہوتا ہے جو کہتا ہے مولانا صاحب اس مسجد کی چھت کے لیے سامان چاہیے۔ آج تم اللہ کے گھر کی چھت کے لیے اٹھو گے اللہ تجھ پہ اپنا سایہ کرے گا، قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا میرا کون سا بندہ ہے جو سب سے پہلے کھڑا ہوگا، بعد میں جتنے لوگ کھڑے ہوں گے ان کے کھڑے ہونے کا ان کا سارا ثواب بھی اسی کے کھاتے میں جائے گا۔ سب سے پہلے کھڑے ہو کے شیطان کا منہ کالا کرو، کمر توڑو شیطان کی، تو مولوی صاحب میں 10,000 روپے انشاءاللہ اس مسجد کے لیے دوں گا۔ سب سے پہلے میرا نعرہ تکبیر، کیا نام ہے توڑی، کیا بات ہے، کیا نام ہے؟ عبد الغفار، کہو سبحان اللہ۔ اللہ عبد الغفار صاحب کے رزق میں برکت دے، اچھی آمین کہہ دو، او کہہ دیو یار، چندہ نہ دینا آمین تو اچھی کہہ دیو۔ میری بات سنو، میں بڑا سمجھدار مولوی ہوں، ایسے کرو ابھی لکھوا دو بعد میں مکر جانا، سچی بات۔ ایک بندہ آ گیا، دوسرا کون سا میرا بھائی ہے ماشاءاللہ، چلو 10,000 زیادہ یہ مسجد میں کھاتے پا دے، ادھر ہی پا دے، آخو سبحان اللہ۔ دوسرا چلو 5,000 کر لو، کون سا میرا بھائی ہے جو کہتا ہے مولانا صاحب میں 5,000 روپے اس مسجد کے لیے دوں گا، کہو سبحان اللہ۔ اللہ کی قسم کھڑے ہو کے دیکھو، نہیں ہے نا تیرے پاس ارادہ کر کے دیکھ، پھر اللہ دیکھ کہاں کہاں سے تجھے پیسے عطا فرماتا ہے۔ کون سا میرا بھائی دوسرا کھڑا ہو ماشاءاللہ، نام لکھوائے بھی 5,000 کون دے گا بھائی؟ نعرہ تکبیر، اٹھو یار اٹھو، کون سا میرا بھائی کھڑے ہو کے لکھوا رہا ہے؟ شیطان کا منہ کھلا، او ماشاءاللہ آ گیا، کیا بات ہے، کہو سبحان اللہ۔ کیا نام ہے؟ اب تو سٹار صاحب 5,000 آ گئے۔ اوڈ برادری والو یار، میں تو جہاں بھی اوڈ برادری میں اپیل کی ہے انہوں نے لین لا دیتی ہے، آخو سبحان اللہ، سچی بات ہے۔ چوک اعظم میں وارڈ نمبر 4 میں یا اس طرف وارڈ نمبر 3 میں قاری خالد صاحب والی مسجد ہے، مولوی بلال صاحب والی مسجد ہے، یا لئیے میں جو مسجد ہے ماشاءاللہ، دونوں اس طرف والی مسجد میں بھی دوسری طرف، دونوں طرف میں نے اپیل کی، انہوں نے ڈھیر لا دیتے ہیں۔ آپ تو بڑے سست ہو رہے ہو یار، ایسے نہیں کرو یار، کہو سبحان اللہ، جلدی کرے۔ تیسرا بندہ بھائی محمد اسلم 5,000 ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر۔ چوتھا بھائی میرا کون سا ہے؟ چوتھا نمبر میرے امام علی کا ہے، جو اب اٹھے گا میں دعا کرتا ہوں اللہ اس کا حشر امام علی کے ساتھ فرما دے، کہو سبحان اللہ۔ بڑا یار کیا پتہ قبولیت کی گھڑی ہو، کیا بات، کیا نام ہے؟ بھائی وسیم صاحب، واہ بھائی واہ، او پانچتانوی مندے ہو کہ نہیں؟ 5,000 میرے خیال 5 زیادہ تو نہیں ہے، ہاں کم کر لیتا ہوں، کہو سبحان اللہ، میں تھوڑے نال چلنا ہے، آخو سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا؟ چلو ایسے کرے 2,000 کر لیتے ہیں، 20 آدمی تو 2,000 کے آ ہی جاؤ یار، 2,000 تو زیادہ، 5واں آدمی کون سا 2,000 دے کے کھڑا ہو ماشاءاللہ، چلو یار 2,000 تو کوئی زیادہ ہی نہیں ہے یار، کیا پتہ کیا نام ہے؟ یہ کیسے نوجوان لڑکے نے لکھوائے ہیں ماشاءاللہ، کیا نام ہے؟ 5,000، کہو سبحان اللہ، واہ بھائی واہ۔ کون سا میرا بھائی ہے؟ چلو جی چھٹا بندہ، اللہ قبول فرمائے، 20 بندے پورے کر لو یار ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چھٹا آدمی کون سا جو 2,000 لکھوائے گا؟ وہ نکل رہے ہیں پیسے، آنکھوں سبحان اللہ، کیا بات ہے، میرے کالے کپڑے والے نوجوان کر رہے ہیں، نعرہ تکبیر ماشاءاللہ، جلدی کریں بھائی، چلو ایسے کرو 1,000 کر لو، چلو 1,000 کر لو، او دیکھو میں ایویں ڈھلا ہو رہا ہوں، واہ بھائی واقعی اوڈ برادری جتھے بھی یہ کمال ہے، آنکھوں سبحان اللہ، ایتھے تو ماشاءاللہ پیسے آ رہے ہیں تے جدے ریال آن گے، آنکھوں سبحان اللہ، ہیں ماشاءاللہ، یہ بندے ہو گئے 7۔ جہنم کے دروازے کتنے ہیں؟ اونچی بولو، بولو بولو، کتنے ہیں؟ 7۔ انشاءاللہ جہنم کے سارے دروازے نبی کے غلاموں کے لیے بند ہیں، اونچی کہہ دو انشاءاللہ، سبھی سارے بند ہیں، اونچی کہہ دو انشاءاللہ۔ اب جہنم کے دروازے تو بند ہے میرے بھائی، جنت بھی جانا ہے یا باہر ہی کھلوتے رہنا ہے؟ جانا ہے نا وہ جنت ہے؟
اٹھواں بندہ کیڑا ماشاءاللہ جڑا کہندا میں 1000 روپے دینا، اس نیت تے اللہ ساڈے سارے واسطے جنت دے دروازے کھولے ماشاءاللہ. تساں جلدی کر لو کون سا میرا بھائی آٹھواں یار؟ 10,000 ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر. سعودی عرب میں ہے وہ عبدالعزیز صاحب ادھر کے رہنے والے. ماشاءاللہ عبدالعزیز صاحب، اللہ پردیس میں اللہ آپ کے رزق میں برکت دے، عمر میں برکت دے، اللہ آپ کی وہاں حفاظت فرمائے کہ اللہ تیری برادری کو اچھی آمین کہن دی بھی توفیق عطا فرمائے. کہہ رہے ہو آمین. اللہ جتنے بیٹھے سارے دے رزق وچ برکت پاوے. اچھا پڑھو بسم اللہ، اچھی پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایویں نال والے دی جیب وچ ہاتھ پاؤ، بس نہ ہوئے تو جڑی شے جیب پھاڑ کے کہو سبحان اللہ. نال والے دی جیب وچ ہاتھ پاؤ. جتنے آپ بیٹھے ہیں نا، اللہ نے سب کو ماشاءاللہ کبھی بغیر بھوکا نہیں سنایا، کھلا کے سنایا. ایسا ہی ہے نا، کبھی بھوکے نہیں سوئے، کھا کے ہی سوئے ہیں. جتنے آپ بیٹھے ہیں اللہ نے اتنی تو سب کو ہمت دی ہے. 500 میں سے تو کم کوئی بھی نہیں بیٹھا جو 500 نہ دے سکے. جتنے آپ بیٹھے جلدی جلدی کر لو. 500 والے ساتھی آ جاؤ، جلدی آ جاؤ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر. ہن تو ساری برادری اٹھ جاوے، سارے اٹھ جاؤ یار، ڈلے نہ ہو ماشاءاللہ. ہمت کرو یار، جلدی کریں، جلدی اٹھ کے لین لگاؤ ماشاءاللہ. 500 400 300. اگر آپ کی جیب میں نہیں ہے، نال والی دی جیب میں ہاتھ پا کے لے آؤ کو سبحان اللہ. جلدی جلدی کر لیں، اللہ آپ کو رزق خیر دے، اللہ آپ کی عمر میں برکت دے. آ جائیں ماشاءاللہ. ہمت کرو جس کے پاس جتنی واہ بھائی واہ، نوجوان اٹھ رہے ہیں، سارے ہی نوجوان اٹھ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آ جائیں اللہ خوش رکھے. چندے علی نہ بنا یار، آکھو سبحان اللہ. بند کر دے یار، آ جائے.